السلام علیکم، میرا نام علی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ اکثر ہورر کہانیاں سننا یا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بھوت وغیرہ کی کہانیاں سننے کا مزہ اس دوڑ میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں نے پیرانورمل اور سپر نیچرل واقعات پر بہت سی ریسرچ کی ہے، جیسے آن لائن آرٹیکلز اور ٹی وی شوز دیکھنے کا تجربہ ہے۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان خود کسی پیرانورمل واقعے کا شکار نہ ہو تب تک اس کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ ہورر کہانیاں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معقول اور ریئل نہیں لگتی، لیکن آج کل جو زیادہ تر کہانیاں سننے کو ملتی ہیں وہ صرف بناوٹی افسانے ہوتے ہیں جن کا اصل پیرانورمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ جو سننے والا ہو وہ اپنے ذہن کو کھلا رکھے اور بنا کسی پہلو کو بنائے ہوئے میری یہ کہانی سنے۔ میرا مقصد کسی کو پیرانورمل چیزوں پر یقین دلوانا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنا تجربہ شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی ایسا کچھ محسوس کیا ہو اور یہ کہانی سن کر اسے یہ تسلی ملے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ دنیا عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے جنہیں سائنس بھی ہمیشہ کے لیے سمجھ نہ پائے گی، مگر ایک بات طے ہے، یہ کہانی گہری اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ جب میں لاء اسکول میں تھا تو میرا پروفیسر اکثر کہتے تھے کہ کبھی کبھی سبجیکٹیو ریئلٹی کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی سوچ اور تجربے کے مطابق چیزوں کو الگ طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور ہر واقعہ ہر شخص کے لیے الگ اہمیت رکھتا ہے۔ میں ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے دادا پاکستان میں ایک بڑی دوائیوں کی کمپنی کے کو فاؤنڈر ہیں، اور پھر میرے والد نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کمپنی سنبھال لی۔ جب دادا بوڑھے ہو گئے تو میرے والد کمپنی کے CEO بن گئے تھے۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری لاء کی تعلیم لینے میں میری فیملی کی اس انڈسٹری کا بڑا حصہ تھا۔ میں اپنی فیملی سے محبت کرتا ہوں، مگر میں اندھا نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ دوائی بنانے والی کمپنیز کس طرح اپنے فائدے کے لیے چالاکیاں کرتی ہیں، اور میری فیملی کی کمپنی بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ شاید اس لیے میں نے لیبر لائر بننے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ عام لوگوں کا برے آدمیوں سے بچاؤ کر سکوں۔ لیکن افسوس، ہر بار اچھائی جیت نہیں پاتی۔ یہ کہانی میری فیملی یا دوائی بنانے والی کمپنی کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ تھی جو ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کس ماحول سے آیا ہوں۔ اب چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ 1985 کی سردی کا وقت تھا، دسمبر کا مہینہ اور کرسمس قریب تھا۔ اب ضروری نہیں کہ سب پاکستانی اسے منائیں، مگر ہماری فیملی دوسری جگہ رہتی تھی، اس لیے ہماری کچھ عادتیں ذرا مختلف تھیں۔ میرے دادا کینیڈا میں پیدا ہوئے تھے، لیکن میرے والد کا تعلق مری سے تھا۔ مری کے قریبی جنگلوں میں ہمارا ایک پرانا حویلی نما مکان تھا، جہاں ہر سردی کا موسم گزارنے کا رواج تھا ہماری فیملی میں۔ یہ حویلی 3 منزلہ تھی، جس کا سامنے ایک بڑا فویئر تھا اور ہر طرف گہرا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس جگہ کا ایک اپنا ہی پرانا تاریخی چام تھا۔ جب یہ حویلی بنی تھی تب یہ ایک چھوٹا سا علاج کا مرکز تھا، لیکن اس دور میں بیماریوں کا علاج اتنا تاریخی یافتہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سے افسانے مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، مگر میں اور میری چھوٹی بہن علینا ان باتوں کو صرف افسانہ سمجھتے تھے۔ ہمیں یہ سب صرف کہانیاں لگتی تھیں، ہمیں اصل میں زیادہ مزہ ادھر چھپن چھپائی کھیلنے میں آتا تھا، اور یہ حویلی اس کھیل کے لیے ایک مزیدار جگہ تھی۔ حویلی کے نیچے ایک بڑا بیسمنٹ بھی تھا، جس میں دادا دادی کے پرانے زمانے کے فرنیچر اور کئی اینٹیکس سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ یہ جگہ ایک چھوٹی سی میوزیم جیسی لگتی تھی، جس میں ہر چیز ایک کہانی چھپائے بیٹھی تھی۔ ہمیں نیچے جانے سے سخت منع کیا گیا تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ وہاں کافی پرانے اور نازک سامان پڑا ہوا ہے جو ہم توڑ سکتے ہیں، یا پھر کہیں اندھیرے میں گر کر چوٹ نہ لگوا لیں۔
مگر بچپن کا ذہن ہمیشہ انجان چیزوں کو جاننے کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ ہمیں بھی یہ سمجھنے کی بڑی بے چینی تھی کہ آخر اس بیسمنٹ میں ایسا کیا ہے جو ہمیں دیکھنے نہیں دیا جاتا۔ ہر دفعہ جب گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا تو ہم چپکے سے بیسمنٹ کا تالا چیک کرتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کبھی کھلا مل جائے، مگر ہر بار یہ مضبوطی سے بند ہوتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صرف ایک بیسمنٹ نہیں بلکہ کوئی راز چھپانے کی جگہ ہو۔ 1985 کی اس سردی میں سب کچھ بدل گیا۔ اس دن میرے والد اور دادا جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جو ہر سال ہوتا تھا۔ والدہ اور دادی شہر شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھیں کیونکہ کرسمس قریب تھا اور تیاریاں ضروری تھیں۔ اس وقت میں 15 سال کا تھا اور میری بہن علینا 12 سال کی۔ پورا گھر ہمارے حوالے تھا اور بیسمنٹ کا بند تالا ایک نئی سوچ دے رہا تھا۔ جیسے ہی گھر خالی ہوا، ہم دونوں بنا کسی دیر کیے سیدھا بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بھاگے۔ یہ ہماری پرانی روٹین تھی، ہر دفعہ چیک کرنا، شاید اس بار تالا کھلا مل جائے۔ مگر اس دفعہ جیسے ہی میں نے ہینڈل گھمایا، دروازہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی پرانی لکڑی کی بو تھی۔ میں نے ہاتھ سے دیوار پر سوئچ ڈھونڈا اور ایک کمزور سی یلو روشنی جلائی۔ یہ صرف اوپر کے پرانی لکڑی کی سیڑھیاں کو روشن کر رہی تھی، مگر نیچے اب بھی گھپ اندھیرا تھا۔ علینا جلدی سے فلیش لائٹ لینے بھاگی۔ جب واپس آئی تو ہم دونوں نے بنا وقت ضائع کیے بیسمنٹ کا تجزیہ شروع کر دیا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا لیکن بے چینی زیادہ تھی۔ آخر اتنے سال سے بند اس جگہ میں ایسا کیا تھا جو ہمیں روکا جا رہا تھا؟ بیسمنٹ کے اندر ہر طرف سفید چادروں سے ڈھکا پرانا سامان پڑا ہوا تھا، پرانا فرنیچر، ووڈن ٹرنکس اور عجیب سی مورتیاں جو شاید کسی زمانے میں مہنگی ہوں گی۔ ہوا میں ایک پرانی سی بدبو تھی جو اس جگہ کی تنہائی کا ثبوت دے رہی تھی، مگر اب تک سب کچھ صرف ایک ایڈونچر جیسا لگ رہا تھا، جیسے کسی پرانے خزانے کی تلاش میں نکلے ہوں۔ لیکن پھر ہماری نظر بیسمنٹ کے ایک اندھیری سوراخ پر پڑی۔ یہ ایک نیرو ہال وے تھا، صرف 30 فٹ لمبائی کا، اور اس کے آگے دیوار تھی، جیسے یہ راستہ کبھی کسی اور جگہ جاتا ہو مگر اب بند کر دیا گیا ہو۔ اس دیوار سے بالکل پہلے ایک بہت بڑا سفید چادر سے ڈھکا شیشہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ بس وہیں بے حرکت لٹک رہا تھا، جیسے کسی نے اسے چھپا دیا ہو یا شاید اسے دیکھنے سے منع کیا گیا ہو۔ مجھے ایک پرانا سوئچ نظر آیا جو زیادہ یوز ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے دبایا، ایک پرانی ٹیوب لائٹ کانپی، پھر دھیرے دھیرے ہال وے روشن ہو گیا۔ اب ہمیں اس شیشے کا بے تابی سے سامنا کرنا تھا۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں نے چادر ہٹائی، ایک پرانا ڈراؤنا شیشہ سامنے تھا۔ اس کا فریم گھس چکا تھا، لکڑی ٹوٹ رہی تھی اور گلاس پر عجیب و غریب پرانے داغ اور کریکس تھے، جیسے یہ بہت سالوں سے یہاں پڑا ہو۔ لیکن پھر بھی یہ بس ایک شیشہ ہی تھا، یا کم از کم ہمیں پہلے ایسا ہی لگا۔ میں دھیرے سے آگے بڑھا، صرف اپنی شکل دیکھنے کے لیے۔ شاید یہ صرف ایک پرانا شیشہ تھا، بس وقت نے اسے ختم کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی ریفلیکشن دیکھی، میری روح کانپ گئی۔ شیشے میں میری جگہ ایک بہت بوڑھی عورت کھڑی تھی، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ اور ایک ٹھنڈا بے تاثیر غصہ جو سیدھا میری طرف تھا۔ وہ مجھے گھور رہی تھی جیسے میں کوئی عجیب چیز ہوں جسے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا دل گھبرا گیا، ایک دم سے ہاتھ سے فلیش لائٹ چھوٹ گئی، زور سے فرش پر لگی اور اندھیرا پھیل گیا۔ میں پیچھے گر پڑا، سانس تیز ہو گئی، اور تبھی مجھے ایک اور عجیب چیز محسوس ہوئی۔ شیشے میں جو شکل تھی وہ اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس بار اس کے ہونٹ دھیرے سے ہل رہے تھے۔ میری بہن نے دیکھا کہ میں اچانک گھبرا گیا ہوں تو اس نے بھی فوراً شیشے میں جھانک کر دیکھا، شاید یہ سمجھنے کے لیے کہ مجھے کیا نظر آیا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر شیشے پر پڑی، اس کے ہاتھ سے بھی فلیش لائٹ چھوٹ گئی۔
ٹورچ زمین پر گرتے ہی گول گول گھومنے لگی۔ اس کی روشنی بیسمنٹ کے اندھیرے میں عجیب و غریب طریقے سے ہلنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ الینا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا ہے، جیسے اس کے اندر سے ساری جان نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھیں شیشے پر جم گئی تھیں، بالکل ہل نہیں رہی تھی، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو انسانی ذہن برداشت نہ کر سکے۔ میری حالت ویسی ہی تھی، مگر سب سے زیادہ ڈر مجھے اس بات کا تھا کہ جو بھی چیز اس شیشے میں تھی وہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ الینا کو بھی دکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ایک ایسی چیخ ماری کہ پوری حویلی گونج گئی۔ اس کی چیخ اتنی زور سے تھی کہ مجھے ایک پل کے لیے لگا جیسے حویلی کی دیواریں اب بھی کانپ گئی ہوں۔ میں گھبرا گیا، پیچھے ہٹا، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی شیشے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر ایک جھٹکے سے جیسے اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہو، وہ نیچے گر گئی۔ اس دن کے بعد الینا بالکل بدل گئی تھی، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا، دن بہ دن کمزور ہوتی گئی۔ پہلے وہ صرف خاموش رہتی تھی، مگر پھر راتوں کو چیخیں مار کر اٹھنے لگی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ ہر دفعہ جب بھی جاگتی تو کسی نہ کسی شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو یا شاید وہ خود کسی کو دیکھ رہی ہو۔ سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس کی ڈرائنگز بھی بدل گئی تھی۔ پہلے وہ پھول، پرندے اور گھر بناتی تھی، معصومیت بھری تصویریں، مگر اب صرف ایک چہرہ بناتی تھی، ایک آدھی جلی ہوئی عورت کا چہرہ، اور اس عورت کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی اس شیشے میں نظر آئی تھی۔ کئی سالوں تک اس کا علاج چلتا رہا، ہر جگہ دکھایا، سائیکٹرسٹ کو، اسپریچول ہیلرز کو، مولوی صاحبان کو، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا، جیسے اس کے اندر کوئی چیز بس زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو، مگر دھیرے دھیرے ہر رات اسے اور توڑ رہی تھی۔ اس کی حالت صرف بگڑتی گئی۔ آخرکار ایک دن جب سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ ہائی وے پر جا کر بنا کسی وجہ کے، بنا کسی اظہار کے، اس نے اپنے آپ کو ایک تیز رفتار ٹرک کے سامنے پھینک دیا۔ کوئی نہیں سمجھ سکا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بس یہ سمجھا گیا کہ وہ بیماری سے تھک چکی تھی، مگر مجھے ہمیشہ لگا کہ یہ صرف بیماری نہیں تھی۔ اس کی موت کے سالوں بعد جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو مجھے ایٹک سے ایک پرانی فائل ملی۔ یہ الینا کی بچپن کی ڈرائنگز کی فائل تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی۔ میں ان تصویروں کو دیکھنے لگا، ہر ایک چیز پہچاننے میں آتی گئی، پھول، پرندے، گھر، وہی تصویریں جو وہ بچپن میں بناتی تھی، مگر ایک تصویر الگ تھی، وہ تصویر جو میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی، اور اس تصویر کو دیکھ کر میرے اندر ایک بار پھر وہی ٹھنڈک دوڑ گئی جو بیسمنٹ کے اس شیشے کو دیکھ کر محسوس ہوئی تھی۔ اس تصویر میں ایک چھوٹی لڑکی ایک پرانے شیشے کو دیکھ رہی تھی، بس اتنی سی بات تھی، لیکن اس تصویر کا ماحول عجیب تھا۔ لڑکی کی شکل الینا جیسی لگ رہی تھی، اور اس کے سامنے لٹکا وہ پرانا شیشہ بالکل وہی جو بیسمنٹ میں تھا۔ مگر سب سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ تھی کہ اس شیشے کے اندر ایک اور شکل نظر آ رہی تھی، ایک آدھی جلی ہوئی عورت، وہی شکل جو الینا ہر رات دیکھتی تھی، وہی شکل جو اس کے سپنوں میں آتی تھی، جو اس کی تصویروں میں نظر آتی تھی۔ اور تب مجھے سمجھ آیا کہ اس دن بیسمنٹ کے شیشے میں الینا نے کیا دیکھا تھا۔ وہ صرف ایک پرانا شیشہ نہیں تھا، وہ ایک دروازہ تھا۔ اسی رات جب مجھے وہ تصویر ملی، میں نے دوبارہ اس بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جو مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح جان سکوں کہ اصل میں اس دن بیسمنٹ کے شیشے کے اندر کیا تھا، اور وہ کس طرح میری بہن کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ رات کے قریب 2 بج رہے تھے، گھر کے سبھی لوگ سو چکے تھے۔ میں بنا آواز کیے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ بیسمنٹ کا دروازہ اب بھی ویسے ہی تھا جیسے پہلے۔ میں نے دھیرے سے ہینڈل گھمایا اور اندر قدم رکھا۔ بیسمنٹ کی ہوا ویسی ہی بھاری بھاری سی محسوس ہو رہی تھی،
جیسے ہی میں نے ٹارچ آن کی، ہر طرف پرانے سامان کے ساتھ وہ پرانا ہالوے سامنے دکھائی دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، مگر میں آگے بڑھتا رہا۔ جب میں اس شیشے کے سامنے پہنچ گیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے اوپر لگی دھول صاف کی۔ پہلے تو مجھے صرف اپنی شکل دکھائی دی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ شاید یہ صرف ایک برا خواب تھا، شاید اس دن کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے شیشے کو گھور کر دیکھا، میرا سانس ایک پل کے لیے رک گیا۔ شیشے کے اندر ایک سایہ سا ہل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی نظر تیز کی، مجھے ایک جلی ہوئی شکل دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں صرف سیاہ گڈھے لگ رہے تھے، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی تھی ہی نہیں۔ اور تبھی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ شیشے کے اندر جو چہرہ تھا وہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگا، مگر وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، وہ نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ میں پیچھے ہٹا، مگر جیسے ہی میں نے ہٹنے کی کوشش کی، ایک ٹھنڈی اور چپچپاتی ہوئی بھاری انگلیوں نے میرے کندھے کو چھوا۔ میرا پورا جسم ایک دم کے لیے جم گیا۔ کوئی میرے بالکل پیچھے تھا۔ میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں دھیرے سے سیدھا کھڑا ہوا، لیکن ڈرتے ہوئے دھیرے سے شیشے میں دیکھا۔ جو بھی تھا وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا، مگر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ صرف ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا، ایک گہری سیاہ پرچھائی، اور پھر ایک ہلکی سی فضا میں گونجتی ہوئی آواز آئی، تم لوٹ آئے ہو۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور بنا مڑے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا۔ ہر قدم پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ جیسے ہی میں بیسمنٹ کے دروازے تک پہنچا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری قمیض کا پلہ کھینچ رہا ہو۔ میں نے پوری طاقت سے آگے جھپٹا مارا اور بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور جھٹ سے باہر نکل گیا۔ میں رات بھر میری حالت خراب رہی۔ ہر بار جب آنکھ بند کرتا، مجھے وہ جلی ہوئی شکل نظر آتی، وہ مسکراہٹ، وہ سیاہ آنکھیں۔ میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی دن کا اجالا ہوا، میں لائبریری گیا اور حویلی کی پرانی فائل کھوجنے لگا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایک پرانا اخبار ملا۔ اس میں لکھا تھا، مری کے ایک پرانے ایسلیم میں ایک عورت کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں ایک ڈاکٹر کو مار ڈالا تھا اور الزام اس عورت پر آیا تھا۔ شہر والوں نے اسے شہید کر دیا، مگر اس کی روح اب تک انصاف کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا نام تھا رابعہ، اور وہ ایزلیم وہی جگہ تھی جہاں آج میری حویلی بنی ہوئی تھی۔ آج بھی جب رات کو اکیلا ہوتا ہوں اور شیشے میں دیکھتا ہوں، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی رات کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فضا میں ہلکی سی چیخ مار رہا ہو، شاید وہ آج بھی یہاں ہے، کسی اور کا انتظار کرتی ہوئی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام سعد ہے۔ میں لاہور میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا، لیکن میرے والد کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تھا کام کے سلسلے میں، اس لیے میرے والدین اسلام آباد میری نانی کی طرف گئے ہوئے تھے کہ وہاں جا کر کسی گھر کا بندوبست کر سکیں۔ جب میرے والدین نئے گھر کی تلاش میں اسلام آباد میری نانی کے گھر گئے ہوئے تھے تو میں نے اپنے دوستوں کو بلا لیا اور اپنے کزنز کو بھی فون کر کے چھوٹی سی روڈ ٹرپ کا پلان بنایا۔ جس جگہ پر ہمیں جانا تھا وہ اصل میں ہمارے والدین نے وہاں جانے سے منع کیا ہوا تھا، مگر ہم ضدی تھے اور کچھ عجیب اور ڈراؤنا محسوس کرنا چاہتے تھے۔ وہ جگہ تقریباً ہمارے گھر سے 30 یا 35 منٹ کی دوری پر تھی۔ ایک پرانا چھوڑا ہوا پاگل خانہ جہاں پہ لوگوں کا علاج ہوتا تھا، جو کہانیوں کے مطابق بھوتوں کی بستی بن چکا تھا، مگر کہا جاتا تھا کہ وہاں کے کچھ مریضوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور کچھ لوگوں کو تو یہاں اذیت دے کر مار دیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ خالی ہو گئی اور عمارت گرتی جا رہی تھی، جہاں صرف جنگلی پودے اور اندھیرے اپنا گھر بنا چکے تھے۔
ہم نے رات 11 بجے نکلنے کا پلان بنایا تاکہ وہاں پر آدھی رات کو پہنچا جا سکے۔ سفر بہت مزیدار تھا اور سب لوگ اس ایڈونچر کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک مٹی والا راستہ تھا جو اندھیرے میں کھو چکا تھا۔ گاڑی روک کر ہم سوچنے لگے کہ اندر جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ 10 منٹ تک صرف اندھیری سڑک کو دیکھتے رہنے کے بعد ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے تو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے راستہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ جنگلی گھاس ہر جگہ بڑھ چکی تھی، شاخیں راستے میں لٹک رہی تھی اور چاروں طرف صرف گہرا اندھیرا تھا۔ آخر ہم عمارت تک پہنچ گئے اور جو منظر ہمارے سامنے تھا وہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ وہ جگہ بہت پرانی لگ رہی تھی اور وہ عمارت بھی کافی ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی، جس میں ہر طرف بیل چڑھ چکی تھی اور چھت کا زیادہ تر حصہ وہاں گر چکا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں بھی کافی گھاس بڑھ چکی تھی۔ ہم گاڑی سے اترے اور دھیرے دھیرے عمارت کے اندر جانے لگے۔ سب سے پہلی چیز جو میری نظر میں آئی وہ دیواروں پر بنے ہوئے عجیب نقش تھے، کچھ جادو ٹونا اور پرانے سیمبلز۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور سیڑھیاں چڑھنے لگے جو اتنی پرانی تھی کہ ان کا آدھا حصہ گر چکا تھا۔ کسی طرح ایک پرانی سیڑھی کے ذریعے ہم چھت تک پہنچ گئے۔ تبھی ہمیں عمارت کے سامنے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ کسی موبائل ٹارچ جیسی روشنی لگ رہی تھی۔ ہم نے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا اور پھر اچانک وہ روشنی غائب ہو گئی۔ میرا ایک کزن کہنے لگا کہ چلو دوسری طرف چیک کرتے ہیں، مگر مجھے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں باقی سب سے الگ ایک چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا اور وہاں ایکسپلور کرنے لگا، جہاں پرانا کارپیٹ اور دیواروں پر عجیب سی چیزیں لٹک رہی تھی۔ اچانک ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے کھڑکی پر پتھر مارا ہو۔ میں نے پہلے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میں اپنے سارے دوستوں کے پاس اور کزنز کے پاس گیا۔ پھر ہم سب مل کر بیسمنٹ کی طرف گئے۔ وہاں اترنا بہت مشکل تھا کیونکہ سیڑھیاں ٹوٹ چکی تھی۔ نیچے پہنچ کر ہم کچھ دیر آرام کرنے لگے، مگر پھر اچانک ایک آواز آئی۔ کوئی انسان پیچھے والے حصے میں بات کر رہا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے ایک کزن دھیرے دھیرے ٹارچ لے کر اس طرف گیا۔ جیسے ہی روشنی اندھیرے کے آخر تک پہنچی تو ہمیں ایک شخص دیوار کی طرف جھک کر بیٹھا نظر آیا۔ میرا کزن دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا اور ہمیں سائن دیا کہ ہم نکل جائیں۔ جیسے ہی ہم وہاں سے نکلنے لگے، میرے کزن نے ذرا تیز آواز میں اس شخص سے پوچھا، بھائی ٹھیک ہو؟ مگر وہ آدمی بس ہمیں گھورتا رہا۔ پھر ایک دم سے وہ چلانے لگا، ایک جانوروں جیسی چیختی ہوئی آواز میں، اور پھر وہ تیزی سے ہماری طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ ہم سب چلا کر بھاگنے لگے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر بھاگیں۔ ہم ایک ٹوٹے ہوئے کھڑکی سے نکل کر عمارت کے پیچھے درختوں کے جنگل میں بھاگ گئے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں بھاگتا رہا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص میرے بالکل پیچھے ہے۔ میرے کزنز آگے نکل گئے تھے اور ان کے ہاتھوں کی ٹارچ کی روشنی دھیرے دھیرے غائب ہو رہی تھی۔ میں اتنی دفعہ درختوں سے ٹکرایا تھا کہ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ کسی طرح ہم ایک کھلی جگہ تک پہنچ گئے اور ایک پرانے پتھر کی راہ دیکھ کر واپس گاڑی تک جانے لگے، مگر ہم غلط ڈائریکشن میں ایک گھنٹہ چلنے کے بعد واپس مڑے۔ جیسے ہی ہم گاڑی کے قریب پہنچے، ہمیں پھر ایک جھاڑیوں سے آواز آئی اور اس بار ایک پتھر سیدھا میرے دوست کو آ کر لگا۔ ہم نے دیکھا کہ وہی شخص جھاڑیوں سے نکل رہا تھا اور اس بار ہم بھاگ کر سیدھا گاڑی کی طرف آئے۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے اور دروازہ لاک کیا، ہیڈ لائٹس آن ہوئی اور وہی شخص تیزی سے ہماری طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ شیشے پر ایک ٹوٹی ہوئی بوتل سے زور زور سے مار رہا تھا۔ ہم نے فوراً گاڑی چلائی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ پورا سفر صرف خاموشی میں گزرا، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، میری پوری باڈی کانپ رہی تھی۔ اس رات کے بعد ہم نے کبھی بھی ایسی جگہ پر جانے کا سوچا بھی نہیں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔
تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز. آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگی. اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.